صبح 8 بجے لوگ نکلیں, ترازو کو ووٹ دیں, زیادہ تعداد میں ووٹ دیں, کوئی دھاندلی نہ کر سکے. میئر کے الیکشن کی طرح یہ جو ڈاکو ہیں, یہ جو چور ہیں, یہ جو وڈیرے ہیں, ان کو شکست دیں اور اتنی زیادہ تعداد میں ترازو کو ووٹ دیں کہ کوئی دھاندلی نہ کر سکے اور ان کو انشاءاللہ عبرتناک شکست ہوگی. جس پہ دوسری بات جو آپ نے ڈسپنسری کی الحمدللہ مخیر حضرات کے تعاون سے ہم PS 96 میں ہم نے یہاں پہ ایک ڈسپنسری قائم کی. 50 روپے فیس کے ساتھ ہم جو ہے وہاں پہ میڈیسن بھی دیتے ہیں. انشاءاللہ اہلیان شاہ فیصل کالونی کے لیے ہماری یہ خوشخبری بھی ہے اور ہم یہ الیکشن سے پہلے بتا رہے ہیں کہ ہم الیکشن کے فوراً بعد انشاءاللہ یہاں پہ جدید طرز کا ایک ہاسپٹل جو ہے یہ شاہ فیصل میں ہم بنانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہاں پہ تمام سہولتیں عوام کو مہیا ہوں گی. انشاءاللہ الیکشن کے فوراً بعد ہم اس کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں, میرا تمام لوگوں کو پیغام یہی ہے کہ کمپین اب جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور جو چل رہی تھی یا جو جلسے جلوس چل رہے تھے وہ بند ہو چکی ہے. رات کو الحمدللہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اختتامی دعا کے ساتھ, ڈھول دھماکے کے ساتھ نہیں کی, اختتامی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر کے اس مہم کا اختتام کیا ہے. السلام علیکم. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت اور حافظ ہوں گے. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کراچی کے اندر کل جو جنرل الیکشن ہے اور اس وجہ سے ہم لوگ کراچی کے ایریا NA 232 اور PS 96 میں موجود ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں PS 96 کے نامزد امیدوار جماعت اسلامی کے شفیق احمد بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ. آئے چلیے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کو پتہ ہے سر آپ PS 96 کے کینڈیڈیٹ ہیں ماشاءاللہ سے, تو آپ بتائیں کہ سب سے پہلے تو آپ کا منشور کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی پاکستان کا منشور جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب اور جنرل سیکریٹری امیر العظیم صاحب اور ان کی پوری شورائی ٹیم نے اپنے ساتھ اس کا باقاعدہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا میں اس کی تشہیر بھی کی اور پریس کانفرنس کے ذریعے اس کو بتایا. جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے جو ہمیشہ اپنا منشور کا جو ہے وہ باقاعدہ پریس کانفرنس کے ذریعے عوام تک وہ پہنچاتی ہے. اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان ہمارے منشور کا بنیادی جز ہے. ہم نے اس میں خواتین کے لیے ایک بہت بڑا ایک پیکیج رکھا ہوا ہے. خواتین کے حوالے سے, ہمارے ان کے حقوق کے حوالے سے, مزدوروں کسانوں ان کے حوالے سے, پاکستان کے صنعتوں کے حوالے سے, پاکستان کے مزدوروں کے حوالے سے ہمارے پاس ایک وسیع منصوبہ موجود ہے. وہ جو ہم نے وقتاً جہاں پہ ہمیں حکومتیں ملی ہم نے اس کو امپلیمنٹ بھی کروایا. اس معاشرے کو سود سے پاک کرنا, اسلامی نظام کا نفاذ, لوگوں کے بنیادی مسائل کا حل, یہ ہمارے منشور کا جو ہے وہ حصہ ہے. اچھا سر, آپ PS 96 کے شفیق بھائی آپ جو ہے یہاں کے نامزد امیدوار ہیں, جس طرح کہ آپ کے ایریے میں ناتا خان گوٹ ہے اور ڈی روڈ ہے اور بلال کالونی ہے 5 نمبر ہے, اور اچھا خصوصی ناتا خان گوٹ کے اور بلال کالونی کے بہت برے حالات ہیں. آپ جب آپ منتخب ہو جائیں گے تو پھر آپ بھی اوروں کی طرح نظر نہیں آئیں گے یا آپ کیا کریں گے؟ جی دیکھیں, ہم نے جماعت اسلامی پاکستان نے اپنے منشور کا جو لوگوں کو اوپن کیا اور بتایا, اس کے بعد امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے منشور کراچی کا بھی جو ہے وہ اعلان کیا, جس کے نتیجے میں اس شہر کراچی کے جو بنیادی مسائل ہیں جن پر ہمیشہ حافظ نعیم الرحمان صاحب اس کی آواز بنے, وہ پانی کا مسئلہ ہو, وہ بجلی کا مسئلہ ہو, وہ گیس کا مسئلہ ہو, وہ شناختی کارڈ کے اصول کا مسئلہ ہو, وہ اس شہر کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کا مسئلہ ہو, وہ یہاں کے ابلتے گٹر کا مسئلہ ہو, یہاں کے نالوں کی صفائی کا مسئلہ ہو. یہ اعلان کراچی اور منشور کراچی کا جو اعلان ہوا اس پر انشاءاللہ ہم عمل درآمد کروائیں گے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ یہاں سے ہم نے کہاں جانا ہے, ہم مقامی لوگ ہیں, یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں, یہاں کے مسئلے مسائل سے ہم آگاہ ہیں. انہی مسئلے مسائل پہ انشاءاللہ ترجیح بنیادوں پہ ہم کام کریں گے اور ہم نے منتخب ہونے کے بعد بھی اسی علاقے میں انشاءاللہ رہنا ہے اور اسی علاقے میں عوام کی خدمت پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور اب بھی ہم انشاءاللہ عوام کی یہاں پہ خدمت کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے شفیق بھائی, دیکھیں آپ جب بنیں گے منتخب تو آپ کے لیے بہت یہاں پہ مسئلے مسائل بہت ہوں گے. یہاں پہ کام کی آپ نے کس طرح مننے کے بعد جو ہے کام کو کس طرح آپ جو ہے یہ ریزولو کروائیں گے؟ سیوریج کا مسئلہ ہے, خاص طور پہ گیس کا مسئلہ ہے, کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہے, روڈیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, کس طرح آپ یہ ریزولو کروائیں گے سارے میٹر؟ دیکھیں, جماعت اسلامی تو ہمیشہ ان تمام بنیادی مسائل پہ سراپا احتجاج رہی ہے اور ہم نے عوام سے یہ گزارش بھی کی ہے, ہم عوام کے درمیان گئے ہیں, ہم عوام کے پاس گئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ دیکھیں ہم نے آپ کے لیے روڈوں پہ آواز بلند کرتے ہیں, ہم احتجاجی مظاہرے کرتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان آپ شہر کراچی کی آواز ہیں, تو اس آواز کو آپ نے اسمبلیوں میں پہنچانا ہے,
8 فروری یعنی کل اگر آپ ترازو کے نشان پر مہر لگائیں گے, ترازو کو ووٹ دیں گے, جس کے نتیجے میں آپ کی آواز اسمبلیوں میں پہنچے گی, اور انشاءاللہ ترجیحی بنیادوں پہ ہم لوگ جو ہے دیانتدار لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں, نہ بکنے والے ہیں, نہ جھکنے والے ہیں, نہ ڈرنے والے ہیں. جب ایسی قیادت آپ کی جو ہے وہ اسمبلیوں میں پہنچے گی, آپ کے ووٹوں کا ہمیشہ سودا ہوتا رہا, آپ کے ووٹ ہمیشہ اپنے ذاتی معاملات پہ جو ہے وہ سیل ہوتے رہے, وہ بکتے رہے. ہم آپ کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ آپ کے ووٹ کا دفاع کریں گے, نہ صرف دفاع کریں گے بلکہ انشاءاللہ اس شہر کراچی کی تعمیر و ترقی کریں گے. اور جن بنیادی مسائل کا آپ نے تذکرہ کیا, ہماری تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ اگر نعمت اللہ خان صاحب اور عبدالستار افغانی صاحب کا اگر آپ نام لیں تو کراچی میں اس کے علاوہ اور کس نے کام کیا ہے؟ جو بھی ہے, جنہوں نے جو اس سے پہلے منتخب ہوتے رہے, آتے رہے, انہوں نے اپنی مہارت حاصل کی, انہوں نے اپنے پروٹوکول لیتے رہے, وہ اپنی اس سے مہارت حاصل کرتے رہے, وہ دیگر ممالک کے دورے کرتے رہے اور اپنے کاروبار بناتے رہے. الحمدللہ ہم نے جب بھی اس شہر کراچی کا ہمیں اقتدار ملا, شہر کراچی ہمارے پاس آیا, تو ہم نے شہر کراچی کی خدمت کی. اور میئر عبدالستار افغانی 2 سال جو ہے وہ شہر کراچی کے میئر رہے. ایک دفعہ وہ ہے وہ این اے کے قومی اسمبلی کے امیدوار منتخب ہوئے, اس کے باوجود ان کا جنازہ جو ہے وہ 80 گز کے گھر سے لیاری سے ہی اٹھا. نعمت اللہ خان صاحب 72 سال کی عمر میں انہوں نے اہل کراچی کی خدمت کی, اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا اسی گھر سے جنازہ اٹھا. ہم مہارت لینے والے نہیں ہیں, ہم جو ہے اپنا بزنس بنانے والے نہیں ہیں. یہ کھوکھوں میں یہ ٹھیلے لگانے والے, انہوں نے اپنا بزنس بنایا. یہ جب ان منتخب ہوئے شہر کراچی سے, انہوں نے اپنے بزنس بنائے. دیگر ممالک میں ان کے جو ہے بزنس موجود ہیں. کہاں گئے عشرت العباد صاحب؟ سب طویل ترین دورانیہ جو ہے گورنرشپ کا اگر کسی نے حاصل کیا تو وہ MQM کے عشرت العباد صاحب تھے. جس دن وہ گورنرشپ سے ہٹے, کہاں گئے؟ اگلے دن, دوسرے دن وہ دبئی چلے گئے. وہ آج تک وہ دوبارہ پلٹ کے انہوں نے اہل کراچی کا حال نہیں پوچھا, اہل کراچی کی دادرسی نہیں کی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں کو منتخب کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے بزنس کیے. اور الحمدللہ جماعت اسلامی آپ کے درمیان موجود ہے اور موجود رہے گی انشاءاللہ. ہمارے نمائندے یہیں کے مقامی لوگ ہیں, یہیں کے رہنے والے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے عوام کی. شفیق بھائی, کل ہم جو ہے آپ کے علاقے PS میں وزٹ کر رہے تھے, سروے کر رہے تھے, تو ہم نے دیکھا آپ نے کافی جگہ پہ بورکس وغیرہ کروائی ہیں, اور کافی جگہ جو آپ کے آئی کیمپ بھی لگتے رہتے ہیں. تو آپ تو مطلب ہے کہ آپ منتخب ہونے سے پہلے ہی آپ کا ماشاءاللہ اس علاقے میں اتنا ورک ہے, تو اور جب آپ منتخب ہوں گے تو اور مزید آپ کیا ورک کریں گے؟ جی بالکل, الحمدللہ ہم نے عوام کی خدمت کی ہے. اور آپ نے اگر سروے بھی کریں گے تو آپ کو لوگ ترازو کو ووٹ دیتے ہوئے ترازو کا کہیں گے لوگ آپ کو, اس لیے کہ ہم عوام کے درمیان میں موجود ہیں اور ہم نے عوام کی خدمت کی ہے. ہم نے یہاں پہ اس PS 96 میں مختلف مقامات پہ جہاں پہ پانی کی قلت تھی, ہم نے الحمدللہ وہاں پہ بورنگ کرانے. اس کے علاوہ یہاں پہ آنکھوں کے جو آئی کیمپ ہے وہ ہم نے لگوائے, اور 2000 سے زائد افراد کا جو ہے ہم نے اس PS 96 میں لوگوں کے آپریشن کروائے ہیں. اس کے علاوہ یتیم بچوں کی کفالت جو ہے ہم یہاں کرتے ہیں, جو تعلیمی ضرورت اپنی پوری نہیں کر سکتے, ہم ان کے لیے یہاں پہ جو ہے سہولت فراہم کرتے ہیں. ان کو منتھلی جو ہے ان کی فیسیں ادا کرتے ہیں. یہ جماعت اسلامی ہے جو خدمت کے کام کر رہی ہے. میں پھر ایک اور بات کہتا ہوں, دیکھیں ہمارے پاس اس خدمت کا جو ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے اور جو ہم کر رہے ہیں لوگوں کی, یہ جماعت اسلامی اپنے وسائل سے کرتی ہے. اگر حکومتی وسائل ہمارے پاس ہوں گے تو ہم آپ کے جو اسکول ہیں, یہ جو اسکول آپ کھنڈرات بنے ہوئے ہیں جن کے ٹیچرز کی سیلری جو ہے نا لاکھوں میں سیلری ہے, 80,000 1.5 لاکھ روپے یہ سیلری لیتے ہیں, ہم ان اسکولوں کی حالت انشاءاللہ بہتر کریں گے. اور میں یہ یقین دلاتا ہوں اہلیان PS 96 کے عوام کو کہ آپ انشاءاللہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں پڑھانے پہ ترجیح دیں گے. آپ کی خواہش ہوگی انشاءاللہ کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ سرکاری اسکول میں داخل کریں. یہ پرائیویٹ اسکول جو بنے ہوئے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے دڑبے ہیں, چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جو ہے نا یہ پرائیویٹ اسکول ہیں, یہ آپ یہ تعلیم جو خرید رہے ہیں, انشاءاللہ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی تو ہم یہ مفت جو ہے وہ تعلیم فراہم کریں گے. اور اس کے علاوہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس شہر کراچی سے, اگر شہر کراچی جو ہمیں نمائندگی دے گی اور ہم اسمبلیوں میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ یہ سندھ حکومت جو ہے جماعت اسلامی کے بغیر کوئی نہیں بنا سکے گا, اور جماعت اسلامی اس حکومت کرے گی اور یہ تمام فیسلٹیز عوام کو جو ہے بنیادی سہولتیں دے گی. اچھا دیکھیں شفیق بھائی, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی. اچھا آپ کے علاقے میں ایک تو یہ المیہ یہاں پہ کوئی ڈسپنسری بھی نہیں ہے میڈیکل کی, خالی آپ لوگوں نے ایک جو ہے اپنی جماعت کی ایک ڈسپنسری بنائی ہوئی, بہت آپ اپریشیٹ ہے, آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے. دوسری بات ہے یہاں کے جتنے بھی آپ کے MP ہیں, MN سب کے پاس ڈبل ڈور ہے, ویگو ہے, گن مینس ہیں, آپ کے پاس نہ گاڑی ہے نہ گن مین ہے, یہ کیا وجہ ہے؟
دیکھیں ہم عوام کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں اور سارے یہاں پہ رہتے بھی نہیں ہیں یہاں پہ سارے. اور اس وقت PS 96 کی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کوئی ڈیفینس میں رہتا ہے, کوئی گلشن میں رہتا ہے, کوئی سوسائٹیز میں رہتا ہے. یہ عوام کا درد کیا جانے. یہ جتنی ڈبل ڈور کیبنس میں اور گاڑیوں میں جو ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنی انتخابی مہم چلاتے ہیں, ان کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آج اگر یہ درمیان آپ ان کے ساتھ گارڈ موجود ہیں, کل تو یہ آپ کو اپنے قریب آنے بھی نہیں دیں گے. یہ یہاں پہ رہتے ہی نہیں ہیں تو ان کو اس کی بنیادی مسائل کا کیا پتہ کہ 15 گھنٹے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ان کے یہاں تو لوڈ شیڈنگ ہو تو یہ جو ہے وہ ان کے جنریٹر چل جاتے ہیں. ان کے یہاں گیس کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے تو سلنڈر بنتے ہیں. ان کے یہاں تو پکے پکائے کھانے ان کے پہنچ جاتے ہیں. یہ غریب عوام کا خیال نہیں رکھ سکتے, ان کو غریب عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر دوسری بات جو آپ نے ڈسپنسری کی الحمدللہ مخیر حضرات کے تعاون سے ہم PS 96 میں ہم نے یہاں پہ ایک ڈسپنسری قائم کی. 50 روپے فیس کے ساتھ ہم جو ہے وہاں پہ میڈیسن بھی دیتے ہیں. انشاءاللہ اہلیان شاہ فیصل کالونی کے لیے ہماری یہ خوشخبری بھی ہے اور ہم یہ الیکشن سے پہلے بتا رہے ہیں کہ ہم الیکشن کے فوراً بعد انشاءاللہ یہاں پہ جدید طرز کا ایک ہاسپٹل جو ہے یہ شاہ فیصل میں ہم بنانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہاں پہ تمام سہولتیں عوام کو مہیا ہوں گی. انشاءاللہ الیکشن کے فوراً بعد ہم اس کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ. شفیق بھائی جلد جاتے اپنے PS 96 کی عوام کو, کراچی کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں میرا تمام لوگوں کو پیغام یہی ہے کہ کمپین اب جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور جو چل رہی تھی یا جو جلسے جلوس چل رہے تھے وہ بند ہو چکی ہے. رات کو الحمدللہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اختتامی دعا کے ساتھ, ڈھول دھماکے کے ساتھ نہیں کی, اختتامی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر کے اس مہم کا اختتام کیا ہے. میری عوام سے گزارش ہے کہ یہ جو اگلے 5 سال جو کل آپ منتخب کرنے جا رہے ہیں اسمبلی ممبران کو, قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کو, دیکھیں آپ نے اس سے پہلے بھی بہت ووٹ دیے ہیں. آپ کے بنیادی مسئلے مسائل جوں کہ تو موجود ہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت اس ملک یہ ملک آپ کا جو ہے یہ بھی انتہائی خطرے میں موجود ہے. اس ملک کی حالت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. اب اگر میں اسلام کی بات کروں, جس ملک جس کو کلمے کی بنیاد پہ اس ملک کو حاصل کیا گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہی نعرہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. بنیادی طور پہ ہم نے ایک دن بھی اس ملک میں اسلام نافذ کرنے کے لیے نہ تو ووٹ دیا اور نہ کوششیں کی اور نہ اسلام نافذ ہوا. آپ کے تمام مسائل کا حل, آپ کے بنیادی مسائل کا حل قرآن و سنت میں ہے. یہ نظام نافذ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو یہ بنیادی مسائل بھی آپ کے حل ہوں گے اور یہ بنیادی مسائل حل کرنے کی صلاحیت بھی ہم رکھتے ہیں. ایماندار قیادت ہے, دیانتدار قیادت ہے. اس لیے میری تمام اہلیان پاکستان سے, اہلیان کراچی سے اور خصوصاً PS 96 اور NA 232 ان کے تمام رہائشیوں سے, عوام سے میری گزارش ہے کہ اپنا ووٹ ترازو کو دیں. ترازو آپ کی امنگوں کا ترجمان ہے. ترازو اسلام کے دفاع کے لیے آپ ووٹ دیں. ترازو پاکستان کی بقا کے لیے آپ ووٹ دیں. کل کا ووٹ آپ کا جو ہے وہ ان مقاصد کے لیے ہونا چاہیے. آپ کے دیگر جو بنیادی مسائل ہیں انشاءاللہ اس کا بھی دفاع کریں گے, یہ بھی حل کریں گے. صبح 8 بجے لوگ نکلیں, ترازو کو ووٹ دیں, زیادہ تعداد میں ووٹ دیں. کوئی دھاندلی نہ کر سکے. میئر کے الیکشن کی طرح یہ جو ڈاکو ہیں, یہ جو چور ہیں, یہ جو وڈیرے ہیں, ان کو شکست دیں اور اتنی زیادہ تعداد میں ترازو کو ووٹ دیں کہ کوئی دھاندلی نہ کر سکے اور ان کو انشاءاللہ عبرتناک شکست ہوگی. میں آپ کی شیڈ آف عثمان کی پوری ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے علاقے کا سروے کیا اور میرے پاس بھی آئے. میں پوری آپ کی ٹیم کا اور آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. عثمان نفیس صاحب, جزاک اللہ. تھینک یو سر شفیق بھائی, آپ نے بھی اتنا قیمتی وقت سے اپنا ٹائم نکال کے ہمیں دیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اس وقت ہمارے موجود تھے شفیق بھائی, PS 96 کے کینڈیڈیٹ تھے اور ہماری بھی یہی ریکویسٹ ہے کراچی کی عوام سے. دیکھیں کراچی میں اس وقت جو بھی ہوتے ہیں, فلڈ آتے ہیں یا کرونا آئے, چاہے کچھ بھی آئے, تو کراچی میں کوئی جماعت کھڑی ہوتی ہے, جماعت اسلامی کھڑی ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ. اور سب نے وزٹ بھی کیا PS 96 میں. کافی سارے انہوں نے کام کرائے ہیں, بورنگس کروائی ہیں اور جو ہے انہوں نے جو ایک میڈیسن سب بڑے مین بنیاد ہوتے ہیں ہیلتھ انہوں نے اپنا ایک ڈسپینسر کھولا ہوا ہے. یہ بہت اچھے کام کروا رہے ہیں. جب یہ منتخب ہو جائیں گے تو مزید اس سے اور اچھے کام کریں گے. ہماری بھی کراچی کی عوام سے بھی ریکویسٹ ہے, PS 96 کی عوام سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس دفعہ اچھے لوگوں کو لے کے آئیں. ان کے پاس گن مین نہیں, ان سے متاثر نہ ہو. جن کے پاس گن مین ہے یا پراٹو یا لینڈ کروزر ہے, آپ ان سے متاثر ہو کے ان کو ووٹ ڈالیں. پلیز آپ ووٹ ڈال دیں گے, اس کے بعد وہ نظر بھی لیں گے آپ کو 5 سال. آپ ایک سین کرانے کے لیے ان کے گھر کے باہر جو ہے نا گھنٹے کھڑے رہیں گے, ہوتا آپ کے سین کرنے کے لیے وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. تو پلیز اپنے حالات بدلیں, کراچی کے حالات بدلیں, PS 96 کے حالات بدلیں, اچھے لوگوں کو لے کے آئیں اور تاکہ اچھے کام ہو. ہماری یہی ریکویسٹ ہے اس عوام سے. پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ شیئرز عثمان کی ٹیم کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.